كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل سعادت احترام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے تکمیل قرآن کے حوالے سے جو 27 رمضان المبارک یعنی آج رات کو ہوگا، اس حوالے سے آج ہماری یہ آخری تراویح ہوگی۔ باقی تراویح تو سلسلہ چلتا رہے گا چاند رات تک۔ اس سلسلے میں آج ہم سورۃ الضحیٰ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو جو چند صورتیں ہیں میں ان کی صرف ہیڈ لائنز ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو ضحیٰ ہے یہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں۔ جب ہمارا سحری کا وقت ختم ہوا تو طلوع فجر ہو گئی۔ اس کے بعد اب جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوگا تو طلوع آفتاب ہوگا۔ طلوع آفتاب کے بعد تک اشراق کا وقت رہے گا تقریباً 1.5 گھنٹہ۔ 1.5 گھنٹہ سے زوال تک کا جو وقت ہے یہ چاشت کا وقت ہے۔ اس میں نفل نمازیں بھی رکھی گئی ہیں اور سحری کے اوقات میں تہجد ہے۔ اس کے بعد فجر کے دورانیے میں فجر کی 2 سنتیں اور فرض ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ سے لے کر تقریباً 1.5 گھنٹہ کے دورانیے میں وہ اشراق کی نوافل ہیں۔ پھر 1.5 گھنٹہ سے آن ورڈ جو زوال ہے وہاں چاشت کی جو ہے وہ نماز اور وقت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو ٹائٹل ہے ضحیٰ، یہ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ بتلا رہی ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ابو لہب کی بیوی نے، جس کا ذکر قرآن مجید تبت یدا ابی لہب وامرأتہ کے الفاظ کے ساتھ ہے، اس نے حضور کو اس بات کا طعنہ دیا کہ تمہارے رب نے تمہیں معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے، اب تمہارے اوپر کوئی وحی نہیں آئی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا پروردگار آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آخری پارہ ہے اور حضور کے اوپر نازل ہونے والی وہ صورتیں ہیں جو مکی دورانیے کے ابتدائی پیریڈز کی ہیں، اس کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے کافی بات کی گئی ہے۔ مثلاً یہاں پر یہ بھی کہا گیا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر۔ یتیم آ جائے تو اس کو جھڑکیں نہ، سائل آ جائے تو اس کو نہ جھڑکیں، اور اللہ کی جو نعمت ہے اس کا اظہار کرتے رہیں۔ اس کے بعد آج کی ہم صورت پڑھیں گے سورۃ الانشراح ہے، اس کو علم نشرح بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کریم کو جو نبوت کا ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، اس احسان کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارکہ کھول نہیں دیا، آپ سے بوجھ دور نہیں کر دیے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے حبیب ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس کو تاکیداً کہا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، اے حبیب جب بھی آپ فارغ ہوں، فَانْصَبْ، تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف اپنی پوری توجہ رکھا کریں۔ اس کے بعد آج ہم ایک اور سورت پڑھیں گے جس کا نام سورہ تین ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ۔ یہاں پر تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی گئی ہے، اور جو طور پہاڑ ہے اس کی قسم ہے، اور یہ شہر مکہ کی قسم ہے۔ اگر ہم اس کے ظاہری الفاظ پہ جائیں تو ظاہر ہے تین اور زیتون اور پہاڑ اور شہر مکہ ہے، لیکن ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کی ہے جن کا نام ہے امام مراغی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ بیسیکلی 4 سٹیجز ہیں انسانی تاریخ کے۔ سب سے پہلی بات جو ہے والتین ہے، اس کے بعد زیتون ہے۔ تین سے مراد حضرت آدم کریم کا زمانہ ہے۔ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا، شرمگاہ کو، قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر بھی ہے کہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، تو وہ جو پتے تھے وہ تین کے تھے۔
اور دوسرا جو زیتون ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور جو البلد الامین ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، طور سینین حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے۔ چاروں زمانوں کی قسمیں اٹھا کر یہ بتلایا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہتر تقویم کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسان کو یہ بات شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنا سر جھکائے۔ اس کے بعد سورۃ العلق پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں سورۃ العلق وہ سورت ہے جو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کے الفاظ اسی سورت کے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ جو پہلی وحی ہے یہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے اس بات کے حوالے سے کہ اسلام صرف حفظ کرنے کا نام نہیں، اسلام صرف صرف نحو اور فقہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام جدید علوم کو سیکھنے کا بھی نام ہے۔ علق سے پہلی وحی میں جو اشارہ کیا گیا وہ انسان کی بنیادی طور پر بائیولوجی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اور میڈیکل سائنس بھی اپنے الٹرا ساؤنڈ سے لے کر آگے کے پروسیس میں انہی چیزوں کو ذکر کرتی ہے۔ تو اس پہلی وحی کا تعلق بنیادی طور پر ایک سائنس کے اصولیے کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں ابو جہل کی کافی مذمت بیان کی گئی ہے، نام نہیں لیا گیا، لیکن ایک پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے جو سچی پیشانی ہے، ایک پیشانی جھوٹی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، پیشانی سے پکڑ کر اس کو کھینچا جائے گا، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور جو خطا کار پیشانی ہے۔ یہ کفار کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آج سجدہ بھی ہوگا، اور پھر آج کی رات جو ہے یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ سورت ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہمارے ہاں ایک رجحان بن چکا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، امت اکٹھی ہوتی ہے اس کے اندر اور امت کو یہ رات نصیب ہو۔ لیکن طاق آخری راتوں میں ہر رات کی طرف احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ 21 کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے باقاعدہ الگ سے، 23 کی طرف بھی، 25 کی طرف بھی، 27 کی طرف بھی، اور 29 کی طرف بھی۔ ایک کنسنسس ہمارے ہاں ڈیولپ ہو گیا ایک ہی رات میں، ورنہ ان ساری راتوں کے اندر نبی رحمت علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ ان راتوں کو احیاء فرماتے تھے، زندہ فرماتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ حضور نے ایک رات ایک نماز پڑھائی، اور اگلے دن بھی زیادہ لوگ ہو گئے، نماز پڑھائی، اگلے دن اور زیادہ لوگ ہو گئے تو آپ نے نماز پڑھائی، اگلے دن آپ تشریف ہی نہ لائے۔ یہ وہی قیام اللیل اور تراویح ہے جس کو پورے مہینے پر محیط کر دیا گیا، قرآن کے ساتھ امت کو جوڑ دیا گیا۔ حضور جن راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی لوگوں کو، وہ بنیادی طور پر ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، یہ طاق راتیں تھیں۔ ان طاق راتوں میں حضور نے لوگوں کو بلا کر وہاں باقاعدہ احیاء فرمایا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے اندر فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے حتیٰ مطلع الفجر۔ کس وقت تک؟ طلوع فجر تک، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہوا، اس رات کا یہ اینڈنگ پوائنٹ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ مدنی صورت ہے آج کی ان صورتوں میں۔ یہاں پر ایک بات کا اظہار کیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین جو ہیں یہ اس وقت تک اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس واضح نشانی نہ آ جائے، اور بینہ کا معنی ہے واضح نشانی۔ اس صورت میں واضح نشانی ہے کون سی؟ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ اس سے کنسیو کیجئے گا مفہوم۔ وہ جو بینہ ہے وہ ہے رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول مکرم کا آنا ہے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے کی ان کے سامنے تلاوت فرماتے ہیں۔ نماز کے قیام کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اسی سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، یہ بھی مدنی ہے۔ یہ متصل جو دو صورتیں ہیں یہ مدنی ہیں۔ سورۃ الزلزال پہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2893۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھی اور سیکھ لی، اس نے گویا کہ آدھا قرآن سیکھ لیا۔ جس نے صرف اذا زلزلت الارض پورے اپنے آبجیکٹیو اور مقاصد کے ساتھ سیکھ لی، اس نے آدھا قرآن سیکھ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک تو اس دنیا کی ہیں اور دوسری آخرت کے لیے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ
آخرت ہے، اس مناسبت سے کہا گیا کہ یہ آدھا قرآن ہے۔ اور قل یا ایھا الکافرون جس نے پڑھی اسے چوتھائی قرآن سیکھنے کا جو ہے وہ معاملہ اس نے کر دیا۔ تو یہاں بھی قرآن کے موضوعات کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک چوتھائی جو قرآن کے مضامین ہیں وہ اس صورت کے اندر ہیں۔ ایک اور صورت ہے جس کو ہم نے عموماً پڑھنے کا بھی معمول بنایا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے اس صورت کو اس کے مفاہیم کے مطابق پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو گویا کہ اس نے ایک تہائی جو قرآن ہے اس کو پا لیا، 1/3۔ ہمارے ہاں اس کو اس سینس میں لیا جاتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے یہ بھی دور کوئی نہیں کہ اللہ ثواب دے دے، لیکن اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ قل هو اللہ احد توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی جو سارے انبیاء کی طرف آئی ہے وہ 3 مین کنٹینٹس رکھتی تھی: اللہ کی توحید، رسولوں کی رسالت اور آخرت۔ تو اس سورہ مبارکہ میں صرف کون سا مضمون ہے؟ توحید باری تعالیٰ۔ اس وجہ سے یہ قرآن کا 1/3 ہے۔ باقی اللہ کی رحمت سے امید رکھ کے اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، لیکن اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے۔ عادیات سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو بڑی تیزی سے دوڑنے والے اور ہانپنے والے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی ہے۔ اس کے اندر جو گھوڑوں کے دوڑنے کی بات ہے یہ بنیادی طور پر مجاہدین کو جو ہے وہ اکسایا گیا ہے کہ اسلام کا جو معاملہ ہے اس میں بڑی پختگی کے ساتھ آگے بڑھو۔ سورۃ القاریہ ہے، سورۃ الجاثیہ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ القیامہ کی طرح یہ جو قاریہ ہے یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قاریہ کا معنی ہے کھڑکھڑانے والی۔ تو کیا جانے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ پتنگوں کی طرح ہوں گے اور جو پہاڑ ہیں وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، وفی عیشۃ راضیہ، وہ رضامندی والی زندگی میں ہوگا۔ جس کے اعمال ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک صورت پڑھیں گے، سورۃ التکاثر۔ تکاثر جو ہے یہ کثرت سے نکلا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مال و دولت کی کثرت تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی، اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، مال و دولت کو جمع کرتے کرتے زرتم المقابر، تم قبروں کو جا ملو گے، اس لیے ساری توجہ تمہاری اس بات کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور صورت جو ہم پڑھیں گے وہ سورۃ العصر ہے۔ عصر کا معنی زمانہ ہے۔ اس سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ ہم اگر اس سے ٹائم مراد لے لیں کہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان کے پاس، تو اللہ نے ہر وقت کی قسم اٹھا کر یہ کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ 4 طرح کے لوگ کبھی خسارے میں نہیں ہوتے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، نیک عمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سوشل ایتھکس اور جو مینرز ہیں، اخلاقیات ہیں اور حقوق العباد ہیں، اس طرف ان صورتوں میں بڑے اشارے ملتے ہیں۔ ایک صورت ہے سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ ہومزہ اور لومزہ کیا ہے؟ کسی کی تنہائی میں سرگوشی کے ساتھ برائی کرنا، یا کسی کی برائی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کرنا۔ قرآن نے یہ کہا ویل لکل، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے، اس کے لیے جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے یا چھپ کے کرتا ہے۔ اور الذی جمع مالا وعددا، جو اپنا مال گنتا رہتا ہے، وعددا، جمع بھی کرتا ہے اور اس کو گنتا بھی ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اس رویے کا حامل ہوگا، دنیا سے اتنی محبت کرنے والا، تو پھر وہ نار اللہ الموقدہ، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ایک روشن آگ ہے، اللہ اس کے اندر اس کو بھیجے گا۔ اب ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے 10 صورتوں کا سورۃ الفیل سے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ان میں سے ہر صورت حضور کے ابتدائی زمانہ رسالت کے حوالے سے ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جو ابرا آیا تھا وہ اپنے ہاتھیوں اور لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، بنیادی طور پر تو اس کے اندر اس سے اللہ نے جو حفاظت فرمائی ہے خانہ کعبہ کی، اس کا ذکر ہے۔ لیکن اس کا ایک بڑا اچھا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے مکے کے لوگوں، جس نے ہاتھیوں سے خانہ کعبہ بچا لیا ہے وہ اپنے دین کو پروموٹ بھی خود ہی کر لے گا، تمہاری ضرورت اس کو نہیں ہے۔ لیکن تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں اس مشن کے لیے چنا ہے اے مکے کے لوگوں قریشیو، تو اس مشن کو سنبھال لو۔
اگلی سورہ قریش دیکھیں تو قریش حضور کا قبیلہ ہے، حضور کی 10ویں 12ویں پشت میں ایک بندے کا لقب قریش ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، یہ جو فہر ہیں ان کا لقب قریش ہے۔ یہاں سے پھر حضور کی سارے خاندان کے لوگ آگے چلیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک مفہوم کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محبت ہے تجارت کے ساتھ، تم سردیوں گرمیوں میں تجارتی سفر کرتے ہو، تمہیں اللہ نے اتنا انعام دیا ہے کہ تم بڑے ماہر اور امیر تاجر ہو۔ اب اللہ نے جو تمہارے دلوں کے اندر یہ محبت ڈالی ہے، اس کا تقاضا بھلا کیا ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کیجئے گا۔ اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تمہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ خانہ کعبہ کا جو خانہ کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے رب کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے بھوک کے بعد تمہیں کھلا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور جس نے خوف سے تمہیں پرامن بنا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا؟ یہ دیکھیں نا، یہ وہ سوشل ایتھکس ہیں اور حقوق العباد ہیں جن کی طرف بار بار قرآن نے توجہ دلائی۔ یتیم کی قدر کرنی چاہیے، مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، اور صرف نمازیں ہی سارا کچھ نہیں ہوتی۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگے کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو نماز بھی بہت بڑا عمل ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، لیکن صرف نماز ہی دین نہیں، انسانوں کے ساتھ اچھے رویے، یہ نماز کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ جماعت کا یہی تصور ہے، انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور ساتھ والے نمازی کی خبر رکھے، اس کی پریشانی تکلیف کی، اور نماز میں ریاکاری نہ ہو، یہی آبجیکٹیو ہے اس چیز کا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی، اور اللہ نے جو آپ کو خیر کثیر عطا کیا اس کا ذکر ہے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ہم نے جو 5-6 سال پہلے خلاصہ قرآن ترتیب دیا تھا، میں نے مختلف تفسیریں جو پڑھی، ان کے اندر اس کوثر سے کیا مراد ہے؟ ہم نے 10-12 قول اکٹھے کیے۔ جناب اکرمہ کہتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نبوت اور ختم نبوت عطا کی ہے۔ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد کچھ کہتے ہیں قرآن ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کیا کیا؟ قرآن عطا کیا۔ اور جناب مغیرہ کہتے ہیں اس سے مراد اوورآل اسلام ہے، 5 عقائد اور اس کے بعد ہمارے ایمانیات۔ جناب عمر اور حضرت انس کہتے ہیں اس سے مراد جنت کی نہر ہے۔ جناب عطا کہتے ہیں اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ اور جناب ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حضور کے سے سمجھا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے جو اللہ کی طرف سے مل جائے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں امت کی کثرت اس سے مراد ہے، کچھ کا موقف ہے کہ اس سے ایثار اور قربانی مراد ہے، اور آخری قول یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی ہے، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیونکہ ایک عاص بن وائل کافر تھا، اس نے حضور کو طعنہ دیا تھا کہ آپ تو بے اولاد ہیں، کیونکہ حضور کے بیٹے چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب فکر نہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کی نرینہ اولاد ہو یا نہ ہو، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں شاید ہی کوئی لمحہ اور کوئی وقت ایسا ہو جب حضور کا ذکر خیر دنیا میں نہ کیا جا رہا ہو۔ اور انڈونیشیا سے لے کر دنیا کے کتنے ممالک تک، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، ہمیشہ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا بھی ذکر ہے۔ جب مؤذن یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حضور کا ذکر خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ فرمارے حبیب اپنے کام میں لگے رہیں، ان کے تانوں کی طرف نہ جائیں۔ فصل لربک، آپ نے رب کی نماز پڑھی۔ یہ ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ اگر ہمیں کوئی معاشرتی پریشانی آ جائے، کوئی بھی دل کے اندر مایوسی کی کیفیت ہو، تو فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ وانحر، اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ ہمارے بھی دشمن ہوتے ہیں نا، کچھ روحانی طور پر دشمنیاں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ چیزوں کی، جیسے شیطان ہے، آصب ہے، مختلف تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ حاسد ہوتے ہیں، کچھ اور طرح کے۔ تو بہترین طریقہ فرمایا اے حبیب آپ ایک کام کریں، باقی کام ہمارے سپرد کر دیں۔ فصل لربک، آپ رب کی طرف توجہ رکھیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن
بے نام و نشان رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، یہ بہت اعلیٰ اور عظیم صورت ہے، دو قومی نظریہ ہے اس کے اندر، یہ پاکستان والا بھی دو قومی نظریہ اسلام کے اوپر ہے تو اسی سینس میں ہے۔ سورۃ الکافرون، اے کافرو، اے حبیب کریم آپ ان کو کہہ دیجئے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے اپنا دین ہے اور ہمارے لیے اپنا دین ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ مبارکہ کو عموماً پڑھا کرتے تھے۔ حضرت فروا بن نوفل سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی صورت بتلائیے جسے میں اپنے بستر پر جانے لگوں تو پڑھ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا اقرأ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، یہ صورت کیونکہ شرک سے براءت کا اعلان ہے اس لیے صورت کو ضرور پڑھو۔ دوسری صورت جو ہے وہ سورۃ النصر ہے، نصر کا معنی مدد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دین کے حوالے سے جو مدد آئی ہے اور فتح آئی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ مدنی صورت ہے۔ یہ تین صورتیں آج کی تراویح میں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب کی مذمت کے بارے میں ہے، بالکل ابتدائی دور میں ہے۔ ابو لہب کو یہ گمان تھا کہ میرے بیٹے اور مال مجھے اللہ سے بچا لیں گے، میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ نہیں بچا سکیں گے، اس کو شعلوں والی آگ پہنچے گی، اور اس کی بیوی کو بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، اخلاص قل هو اللہ احد ہے۔ اس کو سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اس صورت پہ ایمان لے آتا ہے تو وہ گویا کہ شرک سے خلاصی پا لیتا ہے، اور وہ اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے، اور یہ بڑی کمپریہنسو صورت ہے اللہ کی وحدانیت پہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد دو صورتیں ہیں آخری جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، ایسی چیزیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے کچھ چیزوں کی، تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، کہ جیسے اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام، کو 60-70 لفظ ہیں کہ جن میں دعا کی گئی حضور نے کہ اے اللہ مجھے پناہ اپنی عطا فرما دے ان چیزوں سے، کہ میں جل کے مر جاؤں، میں کہیں دب کے مر جاؤں، مجھے کوئی بیماری آ جائے، فتنہ دجال، ان ساری چیزوں سے۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ معوذتین کے اوپر پوری بک مل جاتی ہے، 60-70-80 باتیں ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہاں کمپریہنسو 11 آیات ہیں کہ اگر یہ بھی پڑھ لی جائیں تو یہ اس معاملے کے لیے کافی ہیں۔ آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ آپ سن لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو ان صورتوں کو پڑھا کرو، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد مختلف طرح کے مسنون اذکار جو لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ ان صورتوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد، نفاثات کا معنی ہے پھونکنے والیاں، یعنی جادو کر کے وہ دھاگے کو گرہ لگانے والی، فی العقد کا معنی ہے گرہ میں پھونکنے والی، ومن شر حاسد اذا حسد، جب حاسد کیا کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جو شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات اور انسانوں کے جتنے وسوسے ہیں وہ پناہ مانگی گئی ہے، اللہ مجھے اپنی پناہ دے دے، مجھے اپنی چھتری کے نیچے جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی، اور قرآن کو انسانوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہم نے باجماعت نماز پڑھی، تیرے قرآن کے ساتھ ہم جڑے رہے، یہ صرف تیری توفیق سے ہوا۔ اللہ سب حاضر ہونے والوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں قرآن کا نور نصیب فرما، ہمارے دل و دماغ کو نئی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، قرآن کے سارے حقوق ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ عظیم لوگ جن کی تربیتوں سے آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے ماں باپ
جو فوت ہو گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو صحت، سکون اور ایمان والی زندگیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی گمراہی سے، حوادثات، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی بہنیں جو اولادوں کے طلبگار ہیں، اللہ اس مہینے، برکت والے مہینے، برکت والے عشرے اور آج کی آنے والی برکت والی رات کے طفیل ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے راستے میں خرچ کرنے والے آباب، اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرما، سفید پوشوں کی خزانے غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کو اتحاد، قوت اور ترقی عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اگلی زندگی اطمینان، سکون اور اپنی حفاظت کے ساتھ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔